السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باٹم لائن ود ابصار عالم کا اسپیشل ایڈیشن۔ آج آپ کے سامنے جو کچھ کورٹ میں ہوا اور اس کے بعد پھر ریاض ملک صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا، اسے لگتا یہ ہے جیسے ہم کوئی بالی ووڈ مووی دیکھ رہے ہیں جس میں ایک شخص کی کہانی ہے جو بہت غریب ہے، 8 گھنٹے پیدل چلتا ہے، پھر اچانک ایک دن وہ گھر میں پڑا ہوا پیتل کا حمام 800 روپے میں بیچتا ہے اور ارب پتی بن جاتا ہے۔ جب وہ ارب پتی بنتا ہے تو پھر ایک ڈان کی طرح وہ جرنیلوں کو بھی خریدتا ہے، وہ سیاستدانوں کو بھی خریدتا ہے، وہ بیوروکریٹس کو بھی خریدتا ہے، وہ پھر صحافیوں کو بھی خریدتا ہے، اور پھر اس نے کوشش کی ججوں کو خریدنے کے لیے، جس کا ذکر آج خلجی عارف حسین صاحب نے اپنے ایک ریمارک میں بھی کیا۔ انہوں نے ان کے وکیل زاہد بخاری کو کہا کہ آپ انصاف خریدنے کی کوشش نہ کریں، اور یہ بات اس بات سے آئی جب انہوں نے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ دی ہے کورٹ میں، جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے واقعی یہ پیسے ارسلان افتخار کو اس لیے کھلائے مبینہ طور پر کہ وہ کیسز کا فیصلہ اپنے حق میں کروانا چاہتے تھے، لیکن جب وہ نہیں ہوا تو انہیں بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ اور پھر آج جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک شخص اس پورے ملک کے نظام کو یرغمال بنا سکتا ہے، چاہے اس کو یرغمال بنایا گیا تھا یا نہیں، اس کا فیصلہ تو آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، لیکن یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کو اس وقت اس شخص نے یرغمال بنایا ہے، اور کھیل اس نے اسی طریقے سے کھیلا جس طرح ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے قرآن اٹھایا تھا، قرآن کو بیچ میں لائے تھے، اب یہ ظفر ریاض ملک صاحب یہ قرآن کو بیچ میں لے کے آئے ہیں۔ دونوں لگتا ہے ایک ہی کہانی کی دو قسطیں ہیں، لیکن اس کہانی کا رائٹر کون ہے اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی۔ سمجھ ہمیں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس ایک شخص کے ذریعے نہ صرف پاکستان کی عدلیہ جیسے ادارے کو یرغمال بنایا جا رہا ہے، بلکہ شاید پاکستان کے ایک اور ادارے پر بھی حملہ ہونے والا ہے، اور اس ادارے کا نام ہے پاک فوج، اور اس پر جو آپ بہت دنوں سے سن رہے ہیں بردرز کی باتیں، اور یہ سن رہے ہیں کہ شاید چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائی بھی ان کے ساتھ کسی بزنس ڈیل میں ملوث ہیں، ان کے نام بھی سامنے آ جائیں گے۔ اور یہ بات اتنی گمبھیر ہے کہ ایک شخص کیا اتنے سارے لوگوں کو اپنے ہی پیسے کے ذریعے اپنے کام نکلوانے کے لیے اپنے جال میں پھنسا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس جال میں پھنسایا۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف چیف جسٹس افتخار چودھری نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا کیونکہ اس کے ریاض ملک سے تعلقات تھے، بلکہ اس سے اپنا قطع تعلق کر لیا ہے، اور دوسری طرف چیف آف آرمی سٹاف اشفاق پرویز کیانی نے بھی اپنے بھائیوں کے گھر میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے جب سے انہوں نے ریاض ملک کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے مسائل ہمارے ملک میں اور زر کے مسائل ہمارے ملک میں اتنے زیادہ اہم کیسے ہو گئے کہ پاکستان میں ایک ایسا شخص جس نے غربت سے اتنی بلندی تک پہنچا، اتنا پیسہ کمایا، وہ اپنے پیسے کو اس طرح کے کاموں میں خرچ کرے کہ جہاں پہ وہ پورے کے پورے اداروں کو خریدنا شروع کر دیتا ہے، ریاست کو اس نے خریدنا شروع کر دیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے تمام اداروں کے لیے پاکستان کے، اور پاکستان کی سول سوسائٹی کے لیے، پاکستان کے وکلاء کے لیے، ان وکلاء کے لیے بھی جو کروڑوں روپے لے کر اس کے کیسز کرتے ہیں، ان تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے، پاکستان کے سیاسی لیڈروں کے لیے جو اس کے جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اس سے چندے لیتے ہیں اور اپنی ریلیاں نکالتے ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، بہت ایک فکر انگیز یہ لمحہ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اداروں کے لیے، جہاں ایک شخص سب کو یرغمال رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس پر ہمیں جوائن کیا ہے عمر چیمہ صاحب نے، جو سینئر تجزیہ کار ہیں، دی نیوز کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلیم صافی صاحب، وہ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں اور کالم نویس بھی ہیں، اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا حامد میر صاحب نے، جو اینکر پرسن بھی ہیں اور ایک سینئر کالم نگار بھی ہیں۔ یہ تمام لوگ آج سپریم کورٹ میں موجود تھے، پچھلے کچھ دنوں سے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر۔ حامد صاحب سے ابھی ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ عمر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو ابھی سوالات اٹھائے ہیں ریاض ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں، جس میں انہوں نے ایک ادارے پر اتنا زیادہ کیچڑ اچھال دیا کہ شاید اب پاکستان میں لوگوں کے ذہن میں وہ بات کبھی بھی نہ نکلے، کس کی خدمت کی ہے انہوں نے، اس ملک کی، اس ملک کے اداروں کی، یا اپنی؟ ابصار صاحب، پہلے جو آپ نے بات کی آرمی چیف کے بھائی کے حوالے سے اور ارسلان کے حوالے سے، تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ کوئی اس طرح کا ایڈ بھی ایک چلنا چاہیے کہ خبردار اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کو ملک ریاض صاحب کی پہنچ سے دور رکھیں، کیونکہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ اگر میڈیا والا، یہ میڈیا والوں کو بھی، میڈیا والا، لیکن یہ ہے کہ وہ کس کو کہیں، مالکان کو کہیں یا کس کو کہیں، کیونکہ مالکان جو ہے خود بھی ان کے انفلوئنس میں، ہر آدمی ان کے انفلوئنس میں، آج کل تو خبر یہ ہے کہ کون ان کے انفلوئنس میں نہیں ہے۔ جو بات آپ نے کی کہ ان کی سروس کی، انہوں نے کوئی پاکستان کی سروس نہیں کی، انہوں نے اپنے بیریئر ٹاؤن کو بچانے کے لیے ایک بیریئر ٹاؤن بچاؤ کمپین چلائی ہے، جس کو وہ خود جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ایشو یہ آتا ہے
کہ ملک صاحب جو ہیں ادھر بیٹھے ہوئے تھے, میں ان کو دیکھ رہا تھا سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, کبھی یہ کر رہے تھے, کبھی یہ کر رہے تھے, کبھی یہ ہاتھ ادھر رکھ رہے تھے, کبھی ان کے سٹاف افسر ان کو چاکلیٹ پکڑا رہے تھے کہ شوگر لیول ان کا ٹھیک رہے. ادھر ان کی یہ کنڈیشن تھی. اور جو بم شیل کا ہم اتنے دنوں سے سن رہے تھے, وہ تو ادھر انہوں نے کوئی بم نہیں چلایا. اور جدھر جو ایک پراپر فورم تھا, اگر آپ کے ذہن میں آپ کے پاس واقعی کوئی ایلیگیشن آپ جن کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس تھے, تو آپ ادھر پیش کریں. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حق محفوظ رکھتا ہوں کہ آئندہ دنوں میں پھر کوئی پریس کانفرنس کروں گا. یہ باتیں انہوں نے ادھر نہیں کی. یہ کیوں ادھر کی ہیں, جو مجھے سمجھ لگتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی چیف جسٹس صاحب نے ایک بینچ بنایا ہوا ہے جو کہ پہلے سے ان کے کیسز کو سن رہا ہے. ارسلان کے اسکینڈل سے پہلے کی بات ہے, یہی بینچ ان کیسز کو سن رہا ہے. وہ اس کیسز کی سماعت کو ریزیوم کر رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا کمپین چلا کے یہ کہیں جی کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں اور یہ اس بینچ سے نکل جائیں. ٹھیک, اب ان کے اصل مقصد یہ ہے. جی سلیم صافی صاحب, یہ بات میں نے بھی سنی ہے. ویسے ملک صاحب نے خود فون کر کے لوگوں کو یہاں پہ بتاتے ہیں کہ پہلی کامیابی مل گئی کہ چیف جسٹس صاحب اس بینچ سے الگ ہو گئے جو سو موٹو جس نے لیا تھا. اب انہوں نے خود یہ کہا ہے فون کالز پہ کہ اب ہماری کامیابی یہ ہوگی کہ ان کو ہٹائیں بحریہ ٹاؤن کے کیسز سننے سے. تو مقصد آج کی پریس کانفرنس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو آج کیس وہاں سنا ہے چیف جسٹس صاحب نے, یہ اس کا غصہ نکال رہے تھے ریاض ملک صاحب؟ اور کیا ایک شخص پاکستان کے تمام اداروں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, اتنے بڑے پاورفل ادارے, آرمی, عدلیہ؟ اصل میں اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر کوئی بلیک میل نہیں ہوتا. شاید کوئی ادارے میں کچھ ہوگا تبھی وہ بلیک میل ہوگا, یا ہر کوئی بکتا نہیں ہے. جو بکنا چاہتا ہے تو وہی اس کو کوئی خرید سکتا ہے, جو نہیں بکتا وہ نہ ملک ریاض پہ بکتا ہے نہ کسی اور پہ بکتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ملک ریاض صاحب کے معاملات اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بھی ہمیں سوال اٹھانا چاہیے کہ اگر یہ سب کچھ درست ہے کہ ملک ریاض صاحب یہ سب کچھ کرتے رہے اور وہ ملک چلاتے رہے اور اس سے پہلے بھی وہ عدلیہ پہ اثر انداز ہوتے رہے, تو ظاہری بات ہے ان سے پوچھنا, یا اس سے پہلے ملک ریاض صاحب کے اگر کچھ معاملات ٹھیک نہیں تھے وہ تو بھی ظاہری بات ہے اس عدلیہ کا کام تھا. اتنے کیسز اگر ان کے پاس تھے, سو موٹو ایکشن لیے جا سکتے تھے, بحریہ کے معاملات کے بھی, DHA کے معاملات کے بھی, اور ان سب چیزوں کے بھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ملک ریاض صاحب کے معاملات وہ جانے اور ان کا کام جانے, لیکن جو الزامات ان کی طرف سے آئے ہیں اور جو مواد پیش کیا گیا ہے, اگرچہ وہ ثبوت شاید ابھی ثبوت کے زمرے میں نہیں, لیکن اب ظاہری بات ہے کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کر لے. دیکھیں, ایک روایت خود عدلیہ نے بدقسمتی سے قائم کر دی ہے. ہم سب کہتے تھے کہ منصور اعجاز 2 نمبر ہے, ہم سب کہتے تھے کہ وہ بہروپیہ ہے. ہر کسی کو پتا تھا کہ اس کی پوری زندگی پاکستان دشمنی اور 2 نمبری سے عبارت ہے. انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. اب یہ جو مواد تھے یا چیزیں تھی, یہ تو ملک ریاض صاحب نے پھر بھی 8-10 پاکستان کے بڑے نامی گرامی جرنلسٹوں کو اور اینکرز کو دکھائے ہیں. ادھر وہ چیز جو دیکھی تھی پاکستان میں, اس کا صرف ایک گواہ تھا جو نہ مجھے کوئی ڈاکومنٹس پیش کر سکتے تھے نہ آپ کو. ان کا نام تھا جنرل پاشا صاحب. اب اس کو سپریم کورٹ نے اتنا سیریس لیا اور سب کچھ کیا اور اس معاملے کو یہاں تک پہنچا دیا. تو اب ظاہری بات ہے کہ صرف ہمیں یہ نہیں ملک ریاض صاحب جیسے ہیں جیسے نہیں ہے, لیکن یہ الزامات بڑے غیر معمولی ہیں, بڑے سنگین ہیں, اور اگر منصور اعجاز کے ایک اس چیز کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے. اس میں الزام کیا ہے؟ مثلا جو انہوں نے سوالات پوچھے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے میرے ساتھ رات کے اندھیرے میں کتنی ملاقاتیں کی, یہی کہا نا انہوں نے. اس کا جواب تو اعتزاز حسن نے بھی دے دیا اور لوگوں نے بھی دے دیا, سپریم کورٹ سے بھی آ گیا رجسٹرار کی طرف سے کہ وہ تو معزولی کی دور میں تھی اور یہ ڈیل کروانے کی کوشش کر رہے تھے زرداری صاحب اور چیف جسٹس کے درمیان. یہ بات ہوگی ملک ریاض کے اصرار پر. دوسری بات, انہوں نے وہ احمد خلیل کے گھر پر چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی جو اتفاقیہ ملاقات ہوئی, وہ انصار عباسی 2 دن پہلے سٹوری دے چکے ہیں. نہیں, یہ تو ان کا دعویٰ ہے اور میری اور آپ کی رائے ہے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ پروو ہونی چاہیے. ملک ریاض کے الزامات کی حقیقت بھی یہ جاننا چاہیے کہ ملاقاتیں پہلے ہوئی ہیں, بحالی سے پہلے, بعد میں ہوئی ہے. وہ تو کہہ دیا نا. اچھا, وہ تو رجسٹرار نے کہہ دیا. نہیں, یہ تو رجسٹرار نے کہہ دیا نا, یا یہ کہ اب ان کے دعوے تو اپنی جگہ پہ ہیں نا. اسی طرح انہوں نے جو وہ کیا ہے صرف ارسلان تک بھی محدود نہیں ہے. آج سپریم کورٹ میں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں وہ کہ 3 وزٹ فیملی نے کیے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب انصاف ہونا چاہیے. اگر تو ملک ریاض صاحب نے جھوٹے الزامات لگائے ہوں, اگر کسی کے ایما پہ کیا ہو,
جوڈیشری سب سے وہ تو چیز الگ ہے ہو رہی ہے. نہیں ان کو بھی اس کے سزا بعد جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عدلیہ پہ جان بوجھ کے کیچڑ اچھالنے کی کوشش ہے, اس کو بیک فٹ پہ کرنے کی کوشش ہے؟